ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ہم لوگوں نے کیا تھا یعنی اس ویک ہم لوگوں نے کیا کہ کس طرح سے اسلام کی علانیہ دعوت ہوئی اور علانیہ دعوت دینے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مجموعے میں علانیہ دعوت دینے لگے اور کس طرح پہلے قرابت داروں کو دیے اور پھر صفا پہاڑی پر چلے اور لوگوں کا ڈفرینٹ ریئیکشنز رہے. لوگ ہے نا بعض لوگ حیرت اور تعجب میں ہی رہے, بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور سب سے برا بدترین ریئیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو ابو لہب تھا اس کا ہوا اور اللہ نے اس کے لیے وعید یعنی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے ایک سورہ میں سورۃ اللہب میں اللہ نے نازل فرمایا. پھر اب ان لوگوں کو اب اس کے بعد اہل مکہ جو ہے نا حاجیوں کا سیزن آیا, اس کے بعد پھر یہ لوگ ہے نا اب یہ کرنے لگے, حاجیوں کو بھی روکنا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, جو توحید کی بات کر رہے تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ اس سے روکے. اور اسی کے سلسلے میں ولید بن مغیرہ جو ان لوگوں کے بیچ میں سب سے عمر رسیدہ اور سب سے ریسپیکٹیبل تھا, سب سے زیادہ ویلدی بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت, بہت بچے, 10 بیٹے اللہ نے اس کو عطا فرمائے تھے. اور اس اتنا آنے کے بعد اس نے سب لوگوں سے مشورہ کیا. مشورے پر لوگوں کو جب لوگوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ پاگل ہے, ہم کہہ دیں گے کہ کاہن ہے, ہم کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے, ہم کہہ دیں گے کہ جادوگر ہے, تو سب لوگوں کو اس نے اصلاح کیا اور کہا کہ نہیں یہ سب نہیں ہے, یہ کوالٹیز ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کو کہہ کر اس نے کیا کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تازگی ہے, مٹھاس ہے, اس کی جڑ پائیدار ہے. اتنے پیارے باتیں اس کو حق سمجھ میں آ گیا تھا, معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس میں اتنی جو ہے نا اسٹرانگ, اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا حق بات ہے وہ. مگر اگر ہم جو بھی کہیں گے نا لوگ ہے نا شک میں پڑ جائیں گے اور تمہاری باتیں جو ہے نا باطل ہو جائے گی, حق واضح ہو جائے گا, باطل اور تمہاری باتیں باطل ہو جائے گی, تمہاری جتنی بھی تدبیریں ہوں گی وہ باطل ہو جائے گی. یہ ولید بن مغیرہ نے کہا. پھر اس نے کیا کہا کہ نہیں بیٹر ہے کہ ہم یہی کہہ دیں کہ جادوگر ہے, کیونکہ لوگوں میں فساد پھیل رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا مکے میں اس ٹائم پر, اور ان لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی, گھر میں فساد ہو رہا, بیٹے باپ میں لڑائی ہو رہی تھی, یہ کہہ دیں گے. تو اب یہی کرے. اور حاجیوں کے سامنے جب آنے سے پہلے وہ لوگ راستے میں بیٹھ گئے, بیٹھ کر لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک شخص ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں, یعنی خود نیگیٹیولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام کر دیے. اور لوگوں کو جب تک لوگ واپس ہوئے, حاجیاں پورے ڈفرینٹ پلیسز سے آتے تھے اور زیادہ تر مصر سے, یمن سے اور یثرب یعنی مدینہ سے آتے تھے. تو اب لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام ہو گیا, سب کو پتہ چل گیا اور لوگ جو ہے نا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ان لوگ کیا کرے اہل مکہ, اب جب حاجیاں واپس چلیں گے, اب ان لوگ جب یہ ان کی تدبیر کام میں آ گئی سمجھے اور یہ سوچے کہ اب اسلام کو کس طرح سے روکیں, اور اس کے خاطر ایسے ان لوگوں نے تدبیریں کی, ایسے پلاننگ, ایسی پلاٹنگ کی کہ سب سے پہلی چیز کیا کرے ہنسی اڑانا. اور یہ بہت انتہائی درجے کی وہ ہے, ہتھ کنڈا ہے کسی کو کام کرنے سے روکنا, اس کا ہنسی اڑانا, اس کا مذاق کرنا, اس کے کام پر جو ہے نا نسخ نکالنا اور کہنا کہ کچھ آتا ہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ ہر اس میں کام میں آئے گا یہ چیز. جب انسان کچھ کام کرنے لگتا اور آگے بڑھ کر کوشش کرتا, لوگ اس کا مذاق اڑائے, آپ وہ کوشش کر کے بات
کر کے ہے نا لوگوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ ہے نا ارے ان کو بات کرنے نہیں آتا، ارے یہ تو ان کا دیکھو ان کا تو یہ معاملہ ہی غلط ہے. تو یہ ہے نا ہتھ کنڈا فرسٹ ان لوگوں نے یوز کیا، اور اتنا انتہائی درجے پر یوز کرتے تھے، آتے جاتے مذاق اڑاتے تھے، اشاروں سے کہتے تھے، جس کا ذکر سورۃ المطففین میں ہے، ہم لوگوں نے کل پڑھا. ٹھیک ہے کہ کس طرح سے آتے جاتے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے تانے مارنا، اور کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے کہتے تھے کہ کاہن ہے، پاگل ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، گھڑنے والا ہے، جھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب باتیں ان لوگوں نے، اتنے بڑے بڑے الزامات، چھوٹے القاب نہیں ہیں یہ. آپ یقین مانیے چھوٹے القاب جب بھی میں پڑھتی ہوں نا تو میرا دل وہ ہوتا کہ یا اللہ کیسی شخصیت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اتنا صبر، اپنے خاندان والے جہاں پر پلے بڑے، جہاں پر ان لوگوں نے اتنا اچھا رکھا، صادق اور الامین کہتے تھے، جب حق بات آئی اپنی مرضی کے خلاف بات کرنا تھا، ان کو بلائنڈ فالوئنگ اپنے آبا و اجداد کی کرنا تھا، اس کی خاطر حق کو جھٹلانے کی کیسے کیسے ان لوگوں نے کیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، جاری رکھے. تو فرسٹ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہنسی اڑانا، مذاق کرنا. پھر دوسرا ہتھ کنڈا جو ان لوگوں نے استعمال کیا تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا. جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کرنے جاتے، جہاں پر بھی لوگوں کو بولتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پاؤ گے. تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے لگتے تو یہ لوگ شور مچاتے. آپ سوچئے کتنا آپ اور ہم میں اتنا صبر ہے ہی نہیں. اللہ ہم کو ایسی صبر عطا فرمائے، ایسا ہم سے دین کا کام لے اور ہم استقامت سے دیں. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جہاں پر بھی بات کرتے تھے، قرآن کی بات کرنا چاہتے تھے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یہ لوگ شور مچاتے تھے، تھالیاں مچاتے تھے، آوازیں بڑے بڑے آوازیں کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور تو پھر اس کے بعد اور یہ نذر بن حارث نے کیا کیا؟ اور آگے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر، یہ بھی ایک سردار قریش تھا، مگر اس کا معاملہ کیا تھا؟ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر دشمنی میں اتنا آگے بڑھا کہ یہ گیا عراق کے پلیس ہیرا کو جا کر وہاں سے سٹوریز لے کر آیا، بڑے بڑے فائٹرز کے سٹوریز، جو اسکندر ہوتے، جو یعنی کہ جو سکندر تھے، جو دارا تھا، وہ اس کے سٹوریز لے کر آ کر یہ کیا کرا؟ رستم کے اس کے بہرحال جو سٹوریز لے کر آ کر لوگوں کو سناتے رہا اور سناتے گیا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہٹتے تو یہ آ ٹپکتا تھا اور کیا یہ سنانے لگتا تھا، یہ قصے کہانیاں یا داستانیں سنانے لگتا تھا، لوگوں کو اس میں انٹرسٹ دکھاتا تھا اور بولتا تھا کہ میری بات صحیح ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی ہے. سبحان اللہ، یہ حرکتیں کرتا تھا. اور کیا کرا؟ جب لوگ مائل ہونے لگے اسلام کی طرف، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا حق بات صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر لوگوں کے سامنے واضح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیسے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم شرک نہیں کرو. یہ سب باتیں جب ان لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی، لوگ اٹریکٹ ہونے لگے، تو وہ کیا کرا؟ اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر گانے بجانے والیوں کو، ناچنے والیوں کو، شراب وغیرہ پلا کر ایسے لوگوں کو جو ہے نا اس میں انوالو کر دیا تاکہ لوگ سمجھے ہی نہیں قرآن کو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم لوگوں نے یہاں تک کیا. اب آگے تیسرا ہتھ کنڈا ان لوگوں نے کیا کیا؟ تیسری تدبیر ان لوگوں نے کیا اختیار کی؟ شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور پروپوگینڈے کرنا، یعنی لوگوں کو شک میں ڈال دینا، کنفیوز کر دینا، لوگوں کو کس طرح سے باتیں کر کر یہ لوگ کنفیوز. اور آج بھی یہ دیکھیے آپ، جب ہے نا جہاں پر بھی حق بتایا جاتا، لوگ جو ہے نا آئدر ان سے جو ہے نا نہیں چاہتے کہ ان کی جو ہے نا اتنی بات لوگ سن رہے، تو ان کو روکنے کے لیے کیا کرتے؟ دیکھو ان کی بات نہیں سنو، ان کے بات میں جو ہے نا غلط باتیں بتا رہے، ایسے شک اور شبہات پیدا کرنا. تو اب یہاں پر ان لوگوں نے بھی اسی ہتھ کنڈے سے کو استعمال کیا اور کہا کہ پروپوگینڈا کرنا غلط بات ہے، یا کنفیوز کرنا لوگوں کو. کیسے؟ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، یعنی کہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر یہ شک اور شبہات لوگوں میں پیدا کرتے تھے اور بڑا فتنہ اختیار کیا. چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے
جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور اب یہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیطان اترتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ایسے شک اور شبہات کے یہ لوگ خود پہلے کنفیوز تھے. لوگوں کو آپ دیکھیں کبھی ایسے ایسے باتیں کریں گے، 4 قسم کی باتیں کریں گے ایک کے تعلق سے، تو لوگ کنفیوز ہو کر رہ جاتے ہیں. اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آج میڈیا میں اتنا ہمارے اس دور میں جو ہے نا شاعری لفاظی کا دور تھا اور اللہ نے قرآن بھیجا. آپ دیکھیں اس دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا ٹاسک میڈیا ہے. آج میڈیا پر اتنے علماء ہیں، اتنے لوگوں کو دیکھتے ہم، اور عام انسان عام مسلمان کا معاملہ کیا ہے کہ کیا کرنا بھائی، کس کو فالو کرنا، یہ بات یہ ایسی بتاتے، انہوں ایسی بتاتے، وہ ایک شیخ بولتے کہ ان کی بات مت سنو، دوسرے بولتے کہ ان کی بات مت سنو. تو سبحان اللہ، ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین نصیحت یہ ہے کہ پہلے تو آپ 1000 لوگوں کو فالو نہیں کریں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کر رہی ہوں کہ ہر ایک کا نہیں دیکھیں، ہر ایک علماء ہر ایک شیخ کو فالو کرتے ہوئے آپ نہیں کریں. جو سلیکٹیو ہے ان کو ہی سنیں، اور پھر آپ جس کی بات آپ کو حق دکھ رہی، جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں، جس کی بات سے آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے اور وہ قرآن اور سنت کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ ایسے لوگوں کی بات سنیں. یہ کنٹروورشیل ویڈیوز آ رہے ہیں، یہ شیخ بول رہے ہیں کہ انہوں غلط ہے، ان کا عقیدہ بگاڑ ہے، تو بہرحال ایسی چیزوں میں لگ کر اپنا معاملہ بھی جو ہے نا کھچڑی کی طرح مت کریے، میس ہو کر رہ جاتا پھر ایمان. ٹھیک ہے، ایک چیز ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بہترین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ دیکھو اگر جو چیز تم کو شک میں ڈال دے تو اس چیز کو چھوڑ دو. مشترک باتیں یعنی کنفرم چیزیں بہت ہے عمل کرنے کے لیے، بہت جو صحیح ہے بالکل وہ چیزیں. جو شک میں پڑ جاتے نا، پھر وہ یہ معاملہ شک اور شبہات، یہاں پر بھی یہ لوگوں نے یہی حرکت کر ڈالا، لوگ کنفیوز ہو کر رہ گئے. ٹھیک ہے، تو کنفیوز ہو گیا تو انسان جو ہے نا پھر پیچھے ہٹ جاتا، پھر آگے نہیں بڑھتا. ایسا شخص جو کنفیوز نہیں، انہوں صحیح نہیں بتا رہے، نہیں ان کا معاملہ غلط ہے. اگر کوئی شخص صحیح نہیں بتا رہا تو آپ اس کی بات چھوڑ دیں. شک میں اگر پڑھ رہا تو چھوڑ دیں. آپ کو شک ہو رہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں بتا رہے، یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا کر ان پر تنقید کرنے لگے اور اسلام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ تو ہمارا نقصان ہوگا نا. عقل مند شخص وہ ہے جو سمجھے اور تصدیق کرے اور حق بات کو پہچانے اور آگے بڑھ کر عمل کرے، نہ کہ تنقید کر لیتے پیچھے بیٹھے. ٹھیک ہے، ہمارا دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا. بہرحال تو یہ شک اور شبہات ان لوگوں نے بھی پیدا کیے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنیں کیونکہ یہ تو شاعر ہے، یہ جو ہے نا شاعری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو ہے نا لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جن اور شیاطین آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ایک غلام ہے جو ایک رومی غلام تھا، اس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا عربی، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیکھتے ہیں، سب لوگ مل کر آپس میں پڑھ لیتے ہیں. یا کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو خواب ہے، خواب میں نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور یہ صبح میں یہ جو ہے نا یہ معاملات لے کر آتے. اور یہ جو ہے نا اس کے تعلق سے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے لوگوں میں شک اور شبہات پیدا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے تعلق سے جواب میں، هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ شیطان کا کلام ہے، شیطان اترتے جن اور شیاطین سکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں بتاؤں تم پر جن اور شیاطین، یعنی یہ جو جن اور شیاطین ہیں سرکش، وہ کن پر اترتے ہیں؟ پکے جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر. یعنی بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کے جو کام کرتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہے، تو ایسے لوگوں کو قریب، ایسے لوگوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ شیطان کو بنا دیتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے ہی نہیں، گناہوں سے تو بہت دور، ان کے جیسے کوئی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، اور جھوٹ نہیں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پکے جھوٹے لوگوں پر جو ہے نا
جن اور شیاطین اترتے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو جو زیادہ کثرت سے جھوٹ بولتا اور گناہوں کے کام کرتا نا اس کا پھر شیطان جو ہے ساتھی بن جاتا اور وہی پھر اس کو گائیڈ کرتا. اللہ کی رحمت سے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 221 222. وَإِيَّاكِ بِالْخَيْرِ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیا تمہارے یہ باتیں ہیں، تم لوگ اپنی طرف سے باتیں بول رہے ہیں اور وہ بھی باتوں میں تمہارے کوئی دم نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جن اور شیطان کے پاس سے آتے. تو اللہ نے بتایا، اس کے لیے اللہ نے بتا دیا پروف کہ شیطان اور جن کس پر اترتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو پکے گنہگار، جو فاسق قسم کے لوگ ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہے، جھوٹے قسم کے جو لوگ ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے نا ان پر شیطان اترتے ہیں. یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لطف ہوں. جبکہ میں ایسا انسان ہوں ہی نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے ہی نہیں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا اور مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری نہیں پائی. پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہے؟ اتنا زبردست دلیل، ٹھیک ہے، اتنی پیاری دلیل. دیکھیے جب باتیں کرتے ہو تو پہلے دلیل کیسی دے رہے کہ ہو ہی کیسے سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے، قرآن شیطان کا کلام کیسے ہو سکتا؟ معاذ اللہ. کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے بے معنی اور بے مطلب سوچتے رہتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے جتنی زبردست لفاظی چلتی تھی اس دور میں، یعنی کہ یہ 1400 سال پہلے اہل مکہ میں لفاظی، جس کو شاعری میں یہ کہتے تھے، بہت زبردست. اور وہ شاعری ایک زبردست میڈیا بھی تھا، لوگوں کو اثر کرتی تھی، تلوار سے زیادہ بات اثر کرتی تھی. اور یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے حرکتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں، ان کا کلام شعر ہے. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں. سورۃ الشعراء کی آیت 224 سے 226 ہے یہ. اب جب ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور جو ہے نا ان کو کسی قسم کا جنون لاحق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے سامنے یہ شاعری، بھڑکتی ہوئی شاعری لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ شاعر کیسے لوگ ہوتے ہیں. شاعر کی پیروی بہکے ہوئے، 3 یہاں پر خصوصیات بتائی گئی ہے کہ شاعر کی پیروی کون کرتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ. آج بھی آپ دیکھیے مشاعرہ ایسے جو ہے نا ایسے بھی مشاعروں کی محفلیں دیکھیے، وہاں پر جو ہے نا شاعر بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں جو بالکل بہکے ہوئے رہتے ہیں. اور شاعروں کی کیا خصوصیت رہتی کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی ہر فیلڈ کی بات کرتے. کبھی لوگ عورتوں کی خوبصورتی کی بات کرتے، کبھی سیاسی کی بات کرتے، کبھی پولیٹیشنز کی بات کرتے، کسی کو چڑھاتے، کسی کو گراتے. آپ اگر مشاعرہ کبھی اتفاق ہوا سننے کا تو آپ دیکھیے لوگ ہے نا بہکے ہوئے لوگ رہتے، وہ جو پیروی کرتے، واہ واہی جو چلتے رہتی، واہ 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 کرتے، ایسے لوگ بہکے ہوئے رہتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہے ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے، ایک میدان کی بات نہیں. شاعروں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، شاعر جو ہے نا پہلے تو بہکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے، پہلے تو بہکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے جن کو کام نہیں ہوتا، جو پورے بہکے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، ویسے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. اور شاعری جب کرتے ہیں وہ لوگ ہر فیلڈ کی بات کرتے، کبھی عورتوں کی خوبصورتی کی بات کرتے، کبھی پولیٹیشنز کی، کبھی جو ہے نا زیادہ پیسے مل گئے تو اس کو چڑھاتے ہیں، اور جس کے پاس سے پیسے نہیں ملے، جس کا مذاق اڑانا رہتا تھا، اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ شاعروں کی خصوصیات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورۃ الشعراء کی آیت میں. اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن کے وہ کرتے نہیں.
ٹھیک ہے، وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ میں تو فلاں نے آپ سنے ہوں گے کبھی میں چاند توڑ کر لے کر آ جاؤں گا، آپ کے خطوں میں چاند لا کر رکھ دوں گا، ایسی باتیں اپنی شاعری میں لفاظی جس کو کہا جاتا، لفظ کے ساتھ ہیر پھیر کر کے ایسی ایسی شاعری جس پر لوگ خوش ہوتے، تالیاں بجاتے، واہ واہی کرتے، اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں. تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی کوالٹیز نہیں ہے، دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں اس چیز کو اللہ نے بتا دیا دلیل کے طور پر کہ یہ کہ تمہاری یہ بات کتنی بے سنت ہے، کتنی بات میں کوئی دم ہی نہیں ہے، کتنی جھوٹی بات ہے کہ یہ کلام جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو تم شاعری کہہ رہے ہو. مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیت میں داخل ہیں. کون سی تین باتیں؟ کہ بہکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا تو ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکا ہوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں پہنچی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت. تو اس طرح اللہ نے ان کی باتوں کو باطل کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور تک شعر شاعری سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ایسے لوگ نہیں کرتے، بہکے ہوئے لوگ جیسے شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے، بالکل گمراہ قسم کے لوگ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے جو صحابہ ہیں وہ لوگ تو راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، اور وہ جو ہے نا بہکے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ان میں ہر قسم کے اخلاق، بہترین اخلاق ہے اپنے معاملات میں، اپنے تصرفات میں، اپنے کردار میں، ہر قسم میں یہ لوگ اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ پورے کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں ان میں بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہر فیلڈ کی بات نہیں کرتے، صرف ایک ہی بات، ایک اللہ کی عبادت، ایک دین اسلام کی طرف بلانا، اور ایک راستہ جو صراط المستقیم کا راستہ ہے اس کی طرف بلاتے. کچھ اس کے علاوہ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے. تو اب تیسرا، یہ لوگ شک و شبہات کے بعد اب اور ایک کیا کریں؟ بحث اور کٹ حجتی، یعنی بحث کرنا اور کٹ حجتی ختم، یہ بات کو مان کر ہی نہیں دینا. مشرکوں کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا. اچنبھا یعنی حیرت، بالکل حیران کر دیتے تھے، سرپرائز رہتے تھے. کون سے تین بات؟ اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی. پہلی بات توحید، دوسری بات رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا. یہ تین باتیں ان کی عقل میں آتی ہی نہیں تھی، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. سب سے بڑی بات کیا تھی؟ فرسٹ توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی عقل یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ صرف ایک اللہ کو کس طرح سے مانا جائے. وہ ساتھ میں جو بت پرستی جو کرتے تھے، جو اپنے آبا و اجداد سے ان کو بلائنڈ فالوئنگ ملی تھی، وہ چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات رسالت، رسالت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں رسالت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں دی، اور یہ کیسے رسول ہیں جو یتیم ہیں، جو بازاروں میں چلتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں. ان کو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی تھی یہ بات. ان کے حساب سے کہ رسول کو تو کچھ پر ہونے چاہیے، کچھ ایکسٹرا آرڈنری معاملات ہونا چاہیے، کچھ جو ہے نا وہ جو ہے نا معجزات لا کر ہمارے سامنے ایسے کام کر دیں کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری معاملات بھی کریں. آف کورس بشر ہے، مگر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا کہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے، وہی ان پر نازل ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، یہ دوسری بات تھی ان کو جو سمجھ میں نہیں آتی. اور تھرڈ اور بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کو دوبارہ جی اٹھنا. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے یہ ممکن ہے جو ہم دور قرآن میں ہم لوگوں نے کیا کہ کس طرح سے ان کا یہ تھا کہ کیسا ہم جب چورا چورا ہو جائیں گے، ہم ہڈی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے آبا و اجداد بھی؟ یہ ان کے تین باتیں جس کو یہ لوگ
جو ہے نا حیرت میں پڑ جاتے تھے، ان کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی تھی اس بات کو. اور کیا کہتے تھے؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ واپسی تو بعید عقل لگ رہی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم کو ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی جب تم ایک دم ریزہ ریزہ یعنی ختم ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے یا پاگل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سورۃ السبا کی آیت 7 اور 8 کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ. تو یہ سورۃ السبا میں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ ایسے، ان کے بات کو بھی اللہ نے ریکارڈ کیا قرآن میں کہ یہ لوگ کیسے باتیں کرتے تھے، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتائیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے، یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پورے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب بالکل کمپلیٹلی بوسا ہو جاؤ گے، پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، یعنی ریزریکشن ڈے، دوبارہ جی اٹھنا، ان کو ماننا ہی نہیں تھا. اور یہ کیا کہتے تھے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے یا نعوذ باللہ، معاذ اللہ پاگل ہے. ایسی باتیں کرتے تھے یہ لوگ. اور ان کے اور اپنی شاعری میں کیا کہتے تھے؟ ان کا ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا اموتن ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا امر. کیا موت آئے گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے امر، یہ تو خرافات ہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ اپنی شاعری میں کہتے تھے. قرآن میں اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے. خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کا کردار اپنی برائی و بد کرداری کے سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظلم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا. حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، یعنی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پہ رکھے گا. تو سبحان اللہ، اللہ نے کئی مکی صورتوں میں ان کے باتوں کا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے. ان کے ہر بات کو رد کیا گیا ہے، ڈینائی کیا گیا ہے. ان کی ہر بات کو اللہ نے قرآن میں جو ہے نا نقش بھی کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے دلیل کے ساتھ کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو یہ باتیں ہے ہی نہیں، قرآن حق ہے اور تمہاری باتیں باطل ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان کا دوبارہ جی اٹھنے کا جو نہیں سمجھ میں آتا، اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بہت سی آیتوں میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر آپ دیکھیے دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. کوئی گناہیں کرتا، کوئی چھپکے کرتا، کوئی علانیہ کرتا، کوئی ڈٹائی کے ساتھ کرتا اور لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتا، ظلم اور زیادتی کے کام کرتا. اور جو مظلوم ہیں وہ اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا اور وہ مر جاتا. اور بہترین کردار، اچھے اخلاق رکھنے والے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کے ساتھ غلط معاملات ہو جاتے. اور یہ لوگ تو جو ہے ظالم قسم کے لوگ تو پھر خوش قسمت ہو جائیں گے نا، جو من مانی آئے اس زمین پر کرے. تو اللہ نے ایک دن ایسا فکس کر کے رکھا. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو جواب دینا نہیں آیا کہ آپ اگر کوئی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ریزریکشن ڈے ہے، اور اس نے آپ کو پوچھ لیا کہ ریزریکشن ڈے کیوں ہے بھائی،
کیا ہم دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اچھے نہیں ہیں؟ سب ہے. تو ریزریکشن ڈے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عدل اور انصاف کرنے والا ہے. اب یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جو فراڈ قسم کے کام کرتے، جو تنہائی میں چھپا کر کرتے. اب کیا پھر اس کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور 100 قتل کرنے والے کو، قاتل کو بھی ایک ہی سزا اگر یہاں پر ملے گی تو کیا کر زیادہ سے زیادہ ایک پھانسی ملے گی. اور وہ جو 100 لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا، کیا کر سکتے دنیا میں؟ تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے نا، ہماری عقل بھی مانتی نا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہم پر زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو سزا دے. ایک ایسا بادشاہ ہونا چاہیے جو اس پر قادر ہے ایسے لوگوں پر، جس کو اللہ نے دنیا میں پاور دے کر بھیجا، اور وہ پاور کے بل پر ایسے بادشاہ جو ٹائرنٹ قسم کے ہیں، جو ظالم ہے، یا پھر ایسے لوگ جو ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں ہو. یہ تو بات ہی نہیں ہوتی نا، ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کو لائق ہی نہیں، یہ اللہ کی شان ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں عدل و انصاف نہ کرے، چاہے وہ کتنا بھی غریب سے غریب ہو، اور وہ چاہے کتنا بھی بڑے ملک کا بادشاہ ہو. اللہ کے پاس تو پھر انصاف نہیں ہوا نا، اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کے سامنے اللہ کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کے درمیان ایک انصاف کرے گا. تو اسی لیے اب کیسا انصاف ہوگا پھر؟ جب دوبارہ جی اٹھیں گے نہیں، پتہ نہیں چلے گا، اپنے اعمالوں کا ریکارڈ نہیں دیکھیں گے تو کیسا ہوگا؟ کیوں نہیں، کیسا ہوگا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کرے گا نا، بتائے گا نا لوگوں کو، دیکھو تم یہ عمل کر کے آئے دنیا میں. تو آف کورس پھر تو یقین بڑھ جاتا ہمارا. ہاں ایسا دن ہونا چاہیے، ہم سب یہ گواہی دیتے کہ ہاں ایسا دن ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کے خوف میں ایک اتنے اچھے اخلاق والا انسان جو اللہ کے خوف میں زندگی گزار رہا، اللہ کے تقوی کے ساتھ گزار رہا، اللہ کی رضا پر خوش ہے، راضی بر رضا ہے. اب اس کو تو اجر نہیں ملا نا، اب اس کی موت آ گئی، تو اجر تو ملنا چاہیے نا، اس کا عمل بتایا جانا چاہیے نا، اس کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا نا کہ یہ دیکھو تم دنیا میں ایسے عمل کر کے آئے. اور اس کے برعکس آن دا کانٹریری جو ہے، جو فاجر قسم کے لوگ ہیں، جو ڈھٹائی کے ساتھ گناہیں کرتے جا رہے ہیں، تو ایک دن ہونا چاہیے نا کہ اس کو سزا ملے. اور ہم دیکھیں، اور سبحان اللہ جس کا ذکر سورۃ المطففین میں آخری آیت فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو اس دن جو ہے نا خوش ہوں گے ایمان والے، جو ہے نا کفار کو دیکھ کر، ان کو جو سزا مل رہی وہ دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہوگا، اور وہ لوگ بیٹھ کر دیکھیں گے. ہوگا نا آج جو وہ لوگ پر زیادتی کی گئی، ہم آگے پڑھیں گے کیسے کیسے پرسیکیوشن کیے گئے، زیادتی صرف ایک اللہ کی عبادت لا الہ الا اللہ پڑھنے پر کیسی کیسی اذیتیں، روح کانپنا چاہیے، ہماری روح کانپ جاتی. سبحان اللہ، ایسی اذیتیں دی گئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. تو ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے نا. پھر ان لوگ کو جب ان کے انڈر میں ہیں، ان کے غلام ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنی منمانی مرضی سے معاملات کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو سزا نہیں ملے گی. تو یہ ہے نا، یہ عقل بھی ہماری کہتی، لاجیکلی بھی ہے. اور اللہ کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ذات ایسی ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ ناانصافی کرے اپنے بندوں میں. تو بہرحال اللہ نے یہ سب چیزوں کا جواب قرآن میں ان کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اسی لیے اس نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. سورۃ القلم کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 35 اور 36. اللہ فرماتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو، یعنی جو اسلام لائے، جو اللہ کے دین کو ایکسپٹ کرے، جو اطاعت گزاری کرے، اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون. کیا دو انسان برابر ہے؟ جو جرم پہ جرم کیے جا رہا، جو گناہیں کر رہا، اور ایک جو فرما برداری کی زندگی گزار رہا، سب کا دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے. ایک بیٹھ کر سوچ رہا، عبادت ہی نہیں کرتا، اور ایک جو ہے اذان کے ساتھ فوری نماز کو چل جاتا اللہ کی محبت میں. کیا دونوں شخص برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ کی بات کیسی ہے. آیتیں آپ پڑھیں گے نا تو یہ پتہ چلتا. دیکھیے سورۃ القلم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم کیف تحکمون. مجرمین اور مسلمین ایک جیسے ہوتے؟ یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے. مجرمین کون ہوتے؟ جو جرم کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لا کر بھی گناہوں کو کرتے جاتے ہیں. اور مسلمان فرما بردار لوگ، دونوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی جنت میں ڈال دے گا. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ پھر سورۃ الصاد میں فرماتا ہے نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو نیک لوگوں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایسے ہی ہو جائے گا؟ سیم ہے دونوں. ایک ایسا شخص جو فرما برداری سے زندگی گزار رہا، جو اسلام کے تابع ہے، اور ایک ایسا شخص جو اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی قرار دے گا. پھر اور آگے اللہ فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان تجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء تحیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون، کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا، یعنی ان کی زندگی اور ان کی موت یکساں ہوگی؟ ہرگز نہیں. موت کے وقت تو ہم سورۃ النازعات میں پڑھے کہ جو تمام فرشتے جو ہے نا، فرشتوں کے کام ہم لوگوں نے پڑھے نا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کہ ڈوب کے کھینچنے والوں کی قسم. اللہ نے وہاں پر قسم کھائی ہے کہ یہ کافروں کی موت ایسے نکلے گی، اور جو نیک لوگ رہیں گے ان کی روح کیسے نکلے گی؟ ایز اف ایک نوٹ کھول دیا جائے، اور بہت آسانی کے ساتھ. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی زندگی اللہ کی فرما برداری پر ہے، تو ان کی موت بھی ویسی ہی ہوگی جو جیسے کافر لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کا جینا مرنا جب یکساں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا ایک جیسا معاملہ کرے گا. کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں یہ برے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جہاں تک عقلی استعداد کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی تردید میں فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. چھوٹی عقل، چھوٹی بات، بس وہیں پر اپنے دائرے تک سوچتے تھے کہ کیسا ہوتا بھائی یہ جب ہم راکھ بن جائیں، ہم یہ پورا جو ہے نا مٹی مٹی ہو جائے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان؟ دیکھو تو صحیح، آسمان برسوں برس سے کیسے قائم ہے. اگر آپ آسمان پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں کیسا وسیع اور کیسا ہے آسمان، ایک شگاف، ایک آپ کو وہاں پر ایک فلا بھی نہیں ملتا، فلا لیس اللہ نے بنایا. وہیں سے بارش نازل ہوتی، وہیں سے جو ہے نا لائٹننگ ہوتی، کڑک بجلی آتی، مگر کوئی شگاف نہیں، کوئی آپ کو نسخ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے کہ دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، ملتی تمہاری نگاہ حقیر ہو کر لوٹ آئے گی، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اپنی نگاہیں نیچے کر لیں گے. تو سبحان اللہ، یہ زیادہ پیدا کرنا یہ زیادہ سخت ہے تمہارا. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ یوں میں کھڑا کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ انسان کا وجود جو ہے کیسے، ایک انسان کی زندگی سے پہلے جب وہ کیا تھا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی. سورۃ الدہر میں فرماتا ہے کیا تھا انسان؟ کچھ بھی نہیں، وہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کا کوئی نام بھی لینے والا نہیں تھا. تو اللہ نے اس کو وجود دیا دنیا میں، کیا پھر اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا انسان کا؟ انسان تو ایک معمولی شے ہے اللہ کے سامنے، سب کو اللہ جمع کر دے سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں یہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا آگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں پڑتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے گا؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی زبردست دلیل ہے کہ انسان ہل جائے. ایسی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگ باتیں کر، یہ لوگوں کی ہٹ درمی، یہ لوگوں کا تکبر، یہ لوگوں کا جو ہے نا انا، یہ لوگوں کا بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید اپنے آبا و اجداد کی، یہ لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی تھی.
علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تم پہلی بار پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر. پہلی پیدائش پر تو یقین ہے. الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے پہلے بار کیسا آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم سب کو پیدا فرمایا، پہلی پیدائش، اور خود اپنی ہماری زندگی کے وجود ہمارا ہے، اللہ نے دیا. کیا تھے ہم جب اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے؟ کیا ہمارے آنکھ ناک وغیرہ کچھ نہیں تھے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں وہیں پر فوت کر دیتا. سبحان اللہ. تو پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہے، فلولا تذکرون، کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اور بتلایا کہ دیکھو کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے. ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کر رہیں گے. تو بہرحال اللہ نے ان کے تمام اعتراضات، اسپیشلی دوبارہ جی اٹھنے کے تعلق سے، یہ دلائل قرآن میں مختلف آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ نے یہ بھی یاد دلایا، یہ بات تمہارا عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کا دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے. اور اللہ نے پوچھا، فرمایا افعینا بالخلق الاول، اس آسمان و زمین، درخت اور پودے اور ساری کائنات کی پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لیس من خلق جدید، بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں البتہ جو ہے شک کا شکار ہیں. جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کے بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، شک کو یہ جو ان کا معاملہ تھا، بحث اور کٹ حجتی میں 3 پوائنٹس جس کے بارے میں اللہ نے بہت زیادہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں قرآن میں، وہ توحید کے تعلق سے اور دوبارہ جی اٹھنے کے تعلق سے. اب رسالت کے تعلق سے ان کو تو معلوم تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے، الصادق، امانت دار، الامین اور نیکوکار اور پرہیزگار تھے، اور یہ لوگ ایکسپٹ کرتے تھے یہ بات کو. مگر ان کو شبہ کس بات کا ہے کہ نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ نبوت رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے. سب سے بڑے شک کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انسان رسول نہیں بن سکتا، کہ انسان کو رسالت نہیں مل سکتی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خیال کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود ان میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے. سورۃ القاف کی آیت ہے یہ. تو سبحان اللہ، اللہ نے ان کی تمام اعتراضات کا جواب دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ assumption تھا کہ رسول جو ہے انسان نہیں ہو سکتا. اگر انسان ہو تو اس میں تھوڑے اسپیشل کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ معجزات لائے، وہ کچھ ایسا کام کرے، یا تو پھر ساتھ میں فرشتے چلے، سیکیورٹی گارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا معاملہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، ہم کس طرح سے مانیں؟ ان کا یہ بات تھا. اور انہوں نے کیا کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری.
یہ ان کا یہ بات تھی. ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، مان کر نہیں دیتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتلایا کہ ان قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی ہمارے طرح کے ہی جیسے بشر ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول تھا کہ نہیں اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا، کبھی بھی نہیں ہوا ایسا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لے رہے ہیں، یا جن ہیں شیاطین آتے آپ کے پاس اور سکھا کر چلے جاتے اور یہ باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ان سے پوچھو جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے، پہچانتے تھے نا بہت سے یثرب کے لوگ جب آتے تھے، جو آتے تھے وہاں سے، جو ان کو پہچانتے تھے، ان سے ٹرمز تھے، تو پھر پوچھو ان سے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر پوچھو وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یعنی تورات، وہ کس نے نازل فرمائی ہے پھر، جو ہدایت اور رہنمائی ہے. اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے لوگوں کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں اس دنیا میں، اور رسولوں کے ذریعے اس کو عطا فرمایا. سب ایک عام انسان کے ذریعے اگر اللہ کرتا تو کیا مطلب رہ جاتا تھا. پھر خاص ہونا چاہیے نا، وہ بندے کچھ خاص ہونا چاہیے اور وہ بشر ہی ہو. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے دلائل دے کر اللہ نے فرمایا ہے. اور کیا یہ لوگ کہتے تھے جب بھی ان کے سامنے، جب ان کے سامنے رسالت کی بات آتی اور کہتے کہ دیکھو کوئی بھی جتنے بھی رسول آئے، جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو تم گناہ کے کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ دو اور ہم میری رسالت تسلیم کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کا جواب کیا ہوتا؟ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو. کیسے ہمارے جیسے ہی کام کر رہے ہیں، ہمارے جیسا کھا رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، تو کہاں سے تم رسول ہو گئے بھائی؟ ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھیے یہ باتوں کے سملر باتیں بتائی جاتی، جب لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھو اللہ کی طرف آؤ، دیکھو قرآن کی طرف آؤ. ہاں ہمیں پتا ہے، ہم بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ، ہم بھی نماز پڑھتے، ہم کو معلوم ہے، تو تم ہمارے کو سکھانے کی کوشش نہیں کرو، تم اور ہم سیم ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسی ہی باتیں ہوتا نا. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ نے جواب دیا، اور اللہ فرماتا ہے اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده. جی سورۃ الابراہیم کی آیت ہے یہ. ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنے خاص بندے بنا لیتا ہے، اور اللہ جس پر چاہے یہ چیز کرے. اللہ پر کوئی قید نہیں ہے کہ یہ فلاں شخص پر کرے یا کوئی ویلدی ہو، یہ ہو، نہیں. اللہ جس پر چاہے احسان کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کی بجائے فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی تو کا جو رہ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم فرشتوں کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج کر وہ جو ہے نا دنیا میں رسالت بھیج سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مگر جب فرشتے زمین پر بستے ہی نہیں، وہ لوگ یہاں رہتے ہی نہیں، تو کیوں کر. اور بعد میں پھر یہ لوگ ہے نا کیا کہتے تھے، ان کے اعتراضات میں اور ایک شبہ یہ ہوتا تھا ہم کیسے فالو کریں گے بھائی، وہ تو فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو تو نفس ہی نہیں دیا، ہم تو انسان ہیں، ہمارے کو تو نفس ہے. پھر یہ ایسے باتیں ہوتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر اس میں پھر شبہ کرتے تھے. اگر تم کو انسان نہیں چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے انسان کی شکل میں بنا کر، تو پھر تم کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے. تو انسان کو ہر طرح کا جو ہے نا
اپنے ووم سے ڈیزائرز فالو جس کو کرنا رہتا نا وہ مان کر نہیں دیتے. یہی اہل مکہ کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اور لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو نہ لوگوں کا شبہ دور ہو تو فرشتوں کو رسول بنانے کا فائدہ ہی کیا؟ جب نہ مقصد رسالت ہو اور نہ اس سے رسالت کا مقصد ہی پورا ہو اور نہ ان لوگوں کا شبہ دور ہو، شبہ میں ہی ہمیشہ پڑے رہے تو فائدہ ہی کیا؟ حق بات تو پوری واضح ہونا چاہیے نا، ایک انسان کے ذریعے ہی اس کو پہنچانا چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعتراضات کا اتنا بہترین طریقے سے جواب دے رہا تھا، مگر پھر بھی یہ لوگ ہلے نہیں، اپنی ہٹ دھرمی اپنی ہی بات پر جمے رہے. اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی. لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ اللہ اکبر. سورۃ الزخرف کی آیت میں اللہ فرماتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا اور فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس میں سے اللہ کو چننا چاہیے، کس کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو کیوں اللہ نے چنا؟ ان لوگوں کا اب یہ آبجیکشن ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ایگزامپلس دے کر، کیا پہلے نہیں آئے رسول وغیرہ جو انسان ہی تھے وہ بھی آئے تھے؟ تو اب ان کے پاس اب کچھ گنجائش نہیں تھی. اب دوسرا بات نکالے، دوسرا شبہ نکالے، یہ کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو کیوں اللہ نے رسول بنایا؟ کیوں ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا تھا، ان لوگوں کو اتنا ویلتھ وغیرہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ہماری رحمت کا، کیونکہ رسالت ایک رحمت ہے، اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. مختصر جواب میں اللہ نے فرمایا، سورہ زخرف کی ہی آیت ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وحی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کے سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کسے تقسیم کرے اور کیسا تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے. چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو دے. چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا. کیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں کسی بادشاہ کا ایلچی کہتے ہیں ایمبیسڈر کو، یعنی کہ کوئی کسی بادشاہ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازمات، یعنی قدم و حشم، مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوم میں پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایلچی یعنی ایمبیسڈر ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب کیا ہوا جب ان کا یہ اعتراض پہ جواب دیا گیا کہ کیا تم اللہ کو تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ اللہ کس کو پر اپنی رسالت بھیجیں گے؟ تو پھر ٹھیک ہے، اور ایک شبہ اور ایک ڈاؤٹ ان لوگوں کو آیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ جب بادشاہ کے جو ایمبیسڈرز ہوتے، جہاں پر ملک کے کوئی بادشاہ کا ایمبیسڈر ہوتا تو وہ تو ایک بہت بڑا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیچھے آس پاس جو ہے نا سیکیورٹی گارڈ چلتے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے منسٹرز کے ساتھ وہ چلتا پھرتا. تو یہ کیا بات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازاروں میں کھانے کے لیے دھکے، یعنی کہ مطلب یہ ہے بولنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تو کھانے پینے کے لیے چلتے پھرتے اور کوئی ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے. کچھ پروٹوکول ہی نہیں ہے، کوئی چل رہے نہیں آگے پیچھے، کوئی وہی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہی نہیں ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا
رجلا مسحورا. سورۃ الفرقان کی آیت ہے. اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا, یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا, اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا. چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ تھا مشرکین کا اعتراض. لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے, کمزور, طاقتور, غالب, مالدار, نیچے اونچے, غلام, آزاد, ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہ و جلال کے ساتھ قدم و چشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوہ میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچ سکتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی. اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا, محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے تمام اعتراضات کا جواب, اور دیکھیں کتنا حکمت کے طریقے سے اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ ایسا یہ ان لوگوں کے ہر اعتراض کا سبحان اللہ قرآن میں جواب موجود تھا. ایک کے بعد ایک اعتراض, ایک کے بعد اعتراض مان کر نہیں دیتے تھے. ان کو اپنی جاہ و جلال یعنی پوزیشنز, ویلتھ وغیرہ کا بہت تکبر تھا. اس سے پتہ چلتا کیسے اکڑ قسم کے لوگ تھے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاہلانہ ماحول میں وہاں پر دین پھیلا رہے تھے. اور سبحان اللہ ہم کو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو بھی ہم یہ دیکھ کر یہ سوچے کہ کتنا ایسے بڑے بڑے تدبیریں کر رہے ہیں یہ لوگ, پلاٹنگ کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں اس اسلام کو, دین کو پہنچانے والے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس دین کی قدر کرنے والے بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی, جو محنتیں کی, جو مشکلیں برداشت کری, جو القاب, جو طعنے برداشت کرے, سبحان اللہ اس کی قدر کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے. اور اس دین کی قدر کریں چاہے کچھ بھی نہ ہو. اگر آپ کے پاس یہ اس دین کی اہمیت ہے, یہ قرآن کی, اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا, قرآن کی دولت آپ کے پاس ہے, تو یقین جانیے آپ دنیا کے سب سے دولت مند انسان ہیں, سب سے خوش قسمت انسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ یہاں پر دیکھیں کتنے کیسے اللہ نے ان کے سینٹنسز کو بھی ریکارڈ کیا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے, یہ کیسا رسول ہے, یہ کیا ہے, ہم کیسا دوبارہ جی اٹھیں گے. ان کے تمام ان کے سینٹنسز کو ریکارڈ کر کے ان کا جواب دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.